سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 225۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ لا يؤاخذكم اللہ پاک مواخذہ نہیں کریں گے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں کا، ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ مواخذہ کریں گے، بما کسبت قلوبکم، اس کا جو تمہارے دلوں کی کمائی ہے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ پاک بہت بخشنے والے، بڑے ہی حوصلے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے سلسلہ احکامات میں سے 21ویں حکم کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات مختلف 20 احکامات سماعت فرما چکے۔ اللہ رب العالمین ان احکامات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 21واں حکم اس چیز کے متعلق ہے کہ ہر قسم کا مواخذہ نہیں ہوتا، بعض قسمیں ہیں جن کا مواخذہ ہوگا اور بعض قسمیں ایسی ہیں جن کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ قسم کی علماء نے لکھا ہے 3 قسمیں ہیں، ایک ہے یمین لغو، ایک ہے یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ یمین عربی زبان میں قسم کو کہا جاتا ہے، ایک لغو قسم ہے، ایک غموس قسم ہے، اور ایک منعقدہ قسم ہے۔ جو لغو قسم ہے وہ قسم یہ ہے کہ انسان زمانہ ماضی کے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کی قسم اٹھائے اور وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں سچی قسم اٹھا رہا ہوں، در حقیقت وہ سچا نہ ہو، لیکن اس کے اپنے علم کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، دل دماغ کے مطابق وہ صحیح قسم اٹھا رہا ہے، تو چونکہ اس میں وہ معذور ہے، اس کے علم اور عقل کے مطابق وہ درست ہے، لہذا اس قسم پر اللہ رب العالمین کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ یعنی کوئی کام ہوا ہے اور اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ کام ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا، وہ قسم اٹھا رہا ہے جناب اللہ کی قسم، یا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ یہ کام نہیں ہوا، اس کے علم کے مطابق وہ درست ہے، حقیقت میں وہ غلط قسم اٹھا رہا ہے، لیکن چونکہ اپنے علم کا انسان ذمہ دار ہے، اس لیے وہ اللہ کے ہاں نہ آخرت میں اس پہ کوئی مواخذہ ہوگا، نہ دنیا میں کوئی اس پہ کفارہ ہوگا۔ دوسری قسم ہے یمین غموس۔ یمین غموس اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان ماضی کے کسی کام پر جھوٹی قسم اٹھائے،
یعنی اس کو پتہ ہو کہ میں جو قسم اٹھا رہا ہوں یہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن کام زمانہ ماضی کا ہے۔ کسی شخص نے چوری کی، اس کو پتہ ہے اس نے چوری کی، اب اس سے جب تحقیق کی گئی، اس نے جان بوجھ کر اس کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا لی کہ اس نے چوری نہیں کی۔ اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں، غلط قسم اٹھا رہا ہوں، یہ یمین غموس کہلاتی ہے۔ اس پہ مواخذہ ہوگا، اس پہ پکڑ ہوگی۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بڑے بڑے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے کہ انسان ماضی کے کسی واقعے پر جھوٹی قسم اٹھائے۔ اس کو اس لیے غموس کا نام دیا گیا۔ غموس کا معنی غوطہ لگانا، تو گویا یہ انسان گناہوں کے دریا میں ڈوب جاتا ہے جھوٹی قسم اٹھا کر۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تمہارا مواخذہ کرے گا جس پہ تمہارے دل کا ارادہ ہے، یعنی دل سے پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں پھر بھی اٹھا رہا ہے، اس پہ مواخذہ ہوگا۔ اور تیسری قسم ہے قسم کی منعقدہ، یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ اس قسم کو کہتے ہیں کہ مستقبل میں، زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائے اور پھر اس قسم کو پورا نہ کر سکے۔ مثلا کسی کو قسم اٹھا لی کہ میں فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گا، یا قسم اٹھا لی کہ میں اتنے بندوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا قسم اٹھا لی کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا قسم اٹھا لی میں اتنے روزے رکھوں گا۔ اب اس قسم کو اس کو پورا کرنا چاہیے، اگر یہ گناہ کی قسم نہ ہو تو۔ اگر گناہ کی قسم ہو تو پھر قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے، جس کا ذکر میں گزشتہ درس میں کر چکا ہوں۔ اور اگر قسم پوری ہو سکتی ہو، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہ ہو، تو پھر اپنی قسم کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ اس قسم کے توڑنے پر کفارہ بھی ہوگا، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرنی ہوگی کہ اپنی قسم پوری نہیں کر سکا، لہذا کفارہ بھی ادا کرے اور اپنی قسم کو توڑنے کی وجہ سے اللہ سے معافی بھی مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری مانگنے کے لیے آئے کہ ہمیں سواری کی ضرورت ہے، ہمیں کوئی سواری عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا احملکم، اللہ کی قسم میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ اس وقت آپ کے پاس نہیں ہوگی، یا جو بھی آپ نے یہ قسم اٹھا لی۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان کو بلوا کے فرمایا کہ یہ سواری لے جاؤ، یہ سواری لے جاؤ۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب، ابھی تو آپ نے قسم اٹھائی تھی، اور پھر میں تو اپنے لوگوں کو بھی بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی ہے کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ اب میں سواری لے کے جاؤں گا تو وہ مجھے جھوٹا سمجھیں گے کہ تم نے جھوٹ خبر دی۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، میں اگر کوئی قسم اٹھا لیتا ہوں، مفہوم اس کا یوں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اگر کوئی قسم اٹھا لیتا ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو قسم میں نے اٹھائی ہے اس میں خیر نہیں، خیر اس کے دوسری جانب ہے، یعنی جو میں نے قسم اٹھائی ہے اس کو پورا کرنے میں کوئی خیر کا کام نہیں ہے، پورا نہ کرنے میں خیر کا کام ہے، تو فرمایا میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں اور میں اس کام کو پورا کر لیتا ہوں۔ اب میں نے قسم اٹھا لی تھی سواری نہیں دوں گا، لیکن خیر اسی میں تھی کہ سواری دے دوں، اس لیے میں تمہیں سواری دے رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو اس منافقین کے پروپیگنڈے سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہو گئے۔ پروپیگنڈے چلتے، میڈیا پر
مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، بعض دفعہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار یہ صحیح بات ہو رہی ہوگی۔ تو پروپیگنڈا منافقین نے اتنا پھیلایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ بعض مسلمان بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ انہی مسلمانوں میں ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہر مہینے کچھ خرچہ بھی دیا کرتے تھے، وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات اور صفائی اللہ پاک نے قرآن کریم میں نازل کر دی اور سب نے جو ہے وہ اس سے توبہ کر لی، مسلمان توبہ طائب ہو گئے، منافقین اس میں جھوٹے اور ناکام ہو گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ میں مصطح پر آئندہ خرچ نہیں کروں گا، اس سے میں اس کو خرچ بھی کرتا ہوں اور اس پھر بھی میری بیٹی کے الزام میں یہ شامل ہو گیا۔ تو انہوں نے قسم اٹھائی میں اس پہ خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہ آیات نازل فرمائی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، جو اللہ کے فضل والے ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ کسی کا خرچہ پانی بند کر دیں، تو لہٰذا ان کو اسی طرح دیا جائے جس طرح پہلے دیا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا اور اپنی قسم توڑ دی اور ان پر دوبارہ خرچہ کرنا شروع کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر انسان کسی کام کے کرنے کی قسم اٹھا لے یا نہ کرنے کی قسم اٹھا لے جبکہ خیر اور بھلائی اس کے دوسری جانب ہو تو انسان کو قسم توڑ دینی چاہیے۔ اگر قسم پورا کرنے میں ہی خیر ہو تو پھر قسم کو پورا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ پاک تمہاری لغو قسموں پہ کوئی مواخذہ نہیں کریں گے۔ بعض علماء نے لکھا لغو قسمیں یہ ہوتی ہیں جو بندہ بات بات پر قسم اٹھاتا ہے۔ عربوں کی عادت تھی لا باللہ، لا باللہ، لا تاللہ، یہ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ قسمیں ایسا ہوا قسمیں۔ فرمایا یہ لغو ہے، اس پہ اللہ کوئی مواخذہ نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ مواخذہ کرے گا، وہ پکڑ کرے گا، گرفت کرے گا، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اس پہ جو تمہارے دلوں کی کمائی ہے، یعنی جہاں تم جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاؤ گے اس پہ مواخذہ ہوگا۔ اس مواخذے سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اگر جھوٹی قسمیں اٹھائی گئی ہیں تو ان سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ جب توبہ کرے گا، معافی مانگے گا تو فرمایا واللہ غفور، اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، اور حلیم، اللہ بڑا ہی حوصلے والا ہے۔ دنیا میں دیکھیں کسی کا نام بندہ جھوٹ کے لیے استعمال کرے وہ بندہ برداشت نہیں کرتا، کہتے یار تو نے جھوٹ بولنا تھا، میرا نام کیوں استعمال کیا؟ اب جب بندہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولے، اللہ کو بھی تو غصہ آتا ہے کہ میرا نام جھوٹ کے لیے استعمال کر لیا، لیکن اللہ بڑے ہی حوصلے والا ہے، اس کو پھر بھی برداشت کر جاتا ہے۔ لہذا ایسی کوئی جھوٹی قسم اٹھا لی گئی ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو، وہ بہت معاف کرنے والا، بڑے ہی حوصلے والا ہے۔ اور مستقبل کے بارے میں کوئی قسم اٹھائی ہو تو اس کی اللہ پاک نے حیثیت اور اس کا حکم وہ 7ویں پارے کے اندر بیان کیا ہے، جہاں ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی بیان کر دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان احکامات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے جو احکامات آ رہے ہیں ان کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، خاص طور پہ خانگی اور گھریلو مسائل کے ساتھ، ایلا، طلاق اور اسی طرح دودھ پلانا اور عدت کے مسائل، یہ اب دور تک وہ چلیں گے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم ان کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اپنے گھروں میں خواتین تک بھی پہنچائیں۔ اگر خواتین خود سن سکیں تو بہت اچھی بات، نہیں سن سکیں تو ہمیں ان تک پہنچانا چاہیے۔ یہ احکامات ایسے ہیں جس سے ہماری معاشرتی زندگی بہت خوبصورت زندگی بنے گی۔
اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر عساکر المؤمنین۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین و کشمیر۔ اللہم لعن الکفرۃ والمشرکین ومن حظى بحزبهم من المنافقین۔ اللہم دمر دیارهم۔ اللہم خرب بنیانهم۔ اللہم زلزل اقدامهم۔ اللہم خالف بین کلمتهم۔ اللہم شتت شملهم۔ اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعیوننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور۔ اللہم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔